العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. آج کا سبق اقرا ہی سے متعلق ہے اور نصاب کا آخری سبق ہے. یہاں پر نصاب کی تکمیل ہو جا رہی ہے، نصاب مکمل ہو جا رہا ہے. صفحہ 332 پر ہے. فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْمُكْرِهِ نُسِبَ إِلَيْهِ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مذہب چل رہا ہے. اکراہ کے تعلق سے انہوں نے کہا اگر قول پر اکراہ ہے تو اس قول کو لغو سمجھا جائے گا. ہمارے نزدیک اکراہ کا اعتبار ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکراہ کا اعتبار نہیں ہے. اکراہ اگر علی القول ہے تو لغو ہوگا، اور اکراہ اگر علی الفعل ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے کہ جس کی نسبت ہو سکتی ہے مکرہ کی طرف تو مکرہ کی طرف نسبت کر دی جائے گی. اگر مکرہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی ہے تو اس فعل کو بھی لغو قرار دیا جائے گا. اسی کا ذکر ہے فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْمُكْرِهِ نُسِبَ إِلَيْهِ. اگر ممکن ہو کہ اس کو مکرہ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو منسوب کر دیا جائے گا، ورنہ بالکل وہ باطل ہو جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکرہ کی طرف فعل کی نسبت کو بھی صحیح نہیں قرار دیا، ان کی دلیل یہ باقبول و بیان کی گئی تھی چونکہ مکرہ کا اختیار معدوم ہوتا ہے. مکرہ کا اختیار ہی نہیں رہتا. جس کو کسی کام پر مجبور کیا گیا وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا. یہی دلیل تھی کہ وہ معدوم الاختیار ہے، عدیم الاختیار ہے، اس کا اختیار معدوم ہے. اس کا جواب دے رہے مصنف کہ یہ کہنا کہ وہ معدوم الاختیار عدیم الاختیار ہے غلط ہے. اختیار اس کا معدوم نہیں ہوتا، البتہ صرف رضامندی معدوم ہوتی، راضی نہیں رہتا وہ. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس کا اختیار فاسد ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اختیار ہی معدوم ہو جاتا مکرہ کا غلط ہے. وَقَدْ ذَكَرْنَا نَحْنُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُعْدِمُ الْاخْتِيَارِ. اکراہ اختیار کو معدوم نہیں کرتا لیکن اس سے رضامندی معدوم ہو جاتی ہے. او یفسد به الاختیار، یا اس کا اختیار فاسد ہو جاتا ہے. اختیار بالکل معدوم ہو جاتا ہے، اسی بات نے رضامندی معدوم ہوتی ہے، یا اختیار صحیح کی جگہ پر اختیار فاسد. الی آخر ما قررنا، یہ آخری بات ہے. اس آخری بات تک یا ان تمام آخری تفصیلات تک جس کی ہم تفصیل کر چکے ہیں، جس کو ہم مقرر کر چکے ہیں، یعنی اشارہ ہے کہ یہ سب بحث ما قبل میں آ چکی ہے اختیار کے تعلق سے. والذی یقع به ختم الکتاب، اور ختم کتاب جس مضمون پر واقع ہے وہ باب حروف المعانی، اس عبارت کا تعلق آگے سے ہے. والذی یقع به ختم الکتاب، آگے ہے عبارت باب حروف المعانی، یعنی کتاب جس مضمون پر ختم ہو رہا وہ باب حروف المعانی ہے، لیکن وہ بحث نصاب سے خارج ہے. یہاں تک الحمدللہ آپ کا نصاب، کتاب حسامی کا نصاب مکمل ہوا. یہ 100 نمبر کا سبق ہے. بیچ میں ایک سبق ریکارڈ کرنے سے رہ گیا، ریکارڈ تو ہوا تھا، نمبر کی کچھ گڑبڑی ہوئی تھی، اس لیے آج کے سبق میں اس کا اعادہ ہو جا رہا ہے. ردت کا بیان، جہاں پر سبھی کی بحث تھی، بچے کی بحث تھی، بچے کے احکام کے تعلق سے ذکر تھا. صفحہ 271 پر، صفحہ 271 ہے، وہاں پر حکم الردہ کا ذکر آیا ہے. صفحہ پلٹ لیتے ہیں. جی حکم الردہ دیکھا جائے
جو سبق رہ گیا تھا، ایک سبق درمیان میں چھوٹ گیا تھا صفحہ 271 کا، اس کو آخری سبق میں شامل کر دے رہے ہیں۔ حکم الردہ وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَلَا تَحْتَمِلُ الْعَفْوَ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ۔ بچے کے احکام چل رہے ہیں، ایک اشکال کا جواب بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بچے کے طرف سے جو مضرت والی چیزیں ہیں اس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔ ارتداد میں بھی تو ضرر ہے، اگر بچے کو مرتد مان لیا جائے، اس کے ارتداد کو صحیح مان لیا جائے تو اس کی بیوی بائنہ ہو جائے گی، وہ کسی مسلم کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ تو بچے کا ایمان تو صحیح ہے اگر سبی عاقل ہے، اسلام اور ایمان معتبر ہونا چاہیے، لیکن ارتداد کیوں معتبر ہے جبکہ ارتداد میں مضرت ہے؟ مصنف فرما رہے ہیں احکام آخرت میں تو ارتداد معاف نہیں کر سکتے ہم، یعنی وہ سزا کا اہل لے گا، چونکہ جو وہ آیتیں ہیں جو شرک کی عدم معافی پر دلالت کرتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان آیات کے ہوتے ہوئے ہم اس کے ارتداد کو اور اس کے شرک کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَلَا تَحْتَمِلُ الْعَفْوَ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ۔ رہی بات احکام دنیاوی کی، جو احکام دنیاوی اس کے اوپر لازم اشارہ ہے، وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا، جی دیکھیے عِنْدَهُمَا، اور جو احکام دنیا طرفین کے نزدیک لازم ہے، احکام دنیا سے مراد یعنی بیوی بائنہ ہو جاتی ہے، میراث سے محروم ہو جاتا ہے، امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک تو نہیں ہے۔ ارتداد کی وجہ سے نہ بیوی بائنہ ہوگی، بچے کے مرتد ہونے کی وجہ سے نہ وہ میراث سے محروم ہوگا، لیکن طرفین کے نزدیک میراث سے بھی محرومی ہے اور بیوی بھی بائنہ ہو جائے گی، تو یہ تو مضرت ہی مضرت ہے اس بچے کے لیے، اور مضرت والی چیزوں کا وہ مکلف نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انما یلزم حکما لصحت لا قصدا، یہ چیزیں یعنی یہ مضرت والی چیزیں جو اس پر لازم ہو رہی حکماً ارتداد کی صحت کی وجہ سے، لا قصداً، قصداً یہ چیزیں اس کے اوپر لازم نہیں آ رہی، یہ مضرت والی چیزیں قصداً اس کے ساتھ نے ہم نے ارتداد کو صحیح مان لیا تو بیوی بائنہ ہو گئی یا میراث سے محروم ہو گئی، یہ چیزیں طبعاً ثابت ہوئی ہے، قصداً ثابت نہیں ہوئی، اور طبعاً مضرت والی چیزیں آ سکتی ہے۔ قصداً اور ارادتاً اس کے اوپر مضرت والی چیزوں کو لاحق نہیں کیا جائے گا، جب اصالتاً نہیں ہے، قصداً نہیں ہے بلکہ طبعاً ہے، لہذا اس کو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ فلم یصح العفو عن مثلی، لہذا ان جیسی حرکتوں کو بھی معاف کرنا درست نہیں، یعنی یہ چیزیں طبعاً اس کے اوپر لازم ہو جائے گی اور ان مضرتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک مثال سے بھی سمجھا رہے، جیسے ماں باپ مرتد ہو کر دارالحرب چلے جائے تو بچے کو بھی ماں باپ کی وجہ سے طبعاً مرتد سمجھا جائے گا۔ اگر یہ بچے کو لے کر چلے گئے ماں باپ، تو ماں باپ کے مرتد ہونے کی وجہ سے بچے پر بھی طبعاً ارتداد کا حکم لگ جاتا ہے۔ ماں باپ جب دارالحرب چلے گئے مرتد ہو کر، تو جب ارتداد والا حکم طبعاً آ جاتا ہے تو مضرت والی چیزیں بھی طبعاً بچے کے اوپر آ سکتی ہے۔ تو ردت والی یہ بحث، یہ بھی ایک سبق تھا، اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا۔ الحمدللہ نصاب مکمل ہوا۔ سبق جو بیچ کا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی مکمل کرایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پوری کتاب کو سمجھنا آسان فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فقیہ کامل بنائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب مانگتے رہیں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.